لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، وبالأخص سلام منا إلى أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وسيما إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة شمار على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ثمرہ دعائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنا جناب زینب کبریٰ و زین العبا، اپنی منزلت کو درک کیجیے تاکہ یہ نعمت عظمائے عزاداری حسین جو آپ کو نصیب ہوئی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ الحمدللہ، ہزارہ شکر اس پروردگار کا اور ائمہ طاہرین کا جنہوں نے یہ توفیق شامل حال رکھی کہ ان سخت حالات میں بھی، جو کہ بظاہر ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ عزاداری ہو پائے گی اس طرح یا اتنی بہتر طریقے سے ہو پائے گی، لیکن کمال تو یہی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ جس وقت پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یقیناً ذہن مبارک عالی اشرف الخلائق سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قیامت تک آنے والے تمام حالات و واقعات ہوں، اور یقیناً یہ وقت بھی اس صاحب وقت اور مالک وقت کی نظر میں ہوگا، اور یہ موقع بھی ہوگا کہ اس وقت میں بھی ذکر حسین کم نہیں ہوگا، اور قتل حسین کے لیے جو مومنین کے دلوں میں حرارت ہے وہ کم رنگ نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ
آپ افراد نے اس کا بھرپور ثبوت دیا۔ مخصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان تمام افراد کو جو اپنی انتھک کوششیں کرتے ہوئے دن رات ان ٹیکنیکلی سپورٹ کے ذریعے آپ تک ان مجالس کو پہنچا رہے تھے۔ اور کمال یہ تھا، سالوں سے دیکھا جانے والا خواب کہ بارگاہ تعمیر ہونے کے بعد وہاں اجازت مل جائے، وہ خواب تعبیر تک پہنچا، اور اس طرح پہنچا کہ ہم وہاں مجالس پڑھ رہے تھے اور زیارات کے سامنے، اور آپ لوگ سن رہے تھے۔ دیکھیں، من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کر پائے وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے مسلسل 10 دن جس آیے کریمہ کی ذیل میں گفتگو کی کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے جب خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، اور پھر اس نے تمہاری سماعتیں قرار دی، اور پھر اس نے تمہیں بصارت دی، اور پھر اس نے تمہارے لیے دل کو بنایا کہ سننے اور دیکھنے کے بعد دل کی کسوٹی پہ اسے جانچو، دل کے آئینے میں اسے چیک کرو، ایکسپیریمنٹ کرو، انالائز کرو، کیلکولیٹ کرو، تاکہ یہ ڈسکور کر پاؤ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، اور اس ڈسکوری کے بعد شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کا آخری جملہ، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی درس کو لینا، لیسن کو اخذ کرنا مشکل ہو، اس بارے میں خداوند تعالی اس طرح سے بیان کرتا۔ مثال کے طور پہ جہاں نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے، اتنے سال گزر جانے کے بعد آج تک امت محمدی روز جمعہ میں جو وارث دین ہے، جو صاحب دین ہے، اس کی یاد سے غافل رہ جاتی ہے۔ نمازوں کی فکر ہے، خطبوں کی فکر ہے، مستحباب کی فکر ہے، غسل جمعہ کی فکر ہے، دعائے جمعہ کی فکر ہے، زیارت جمعہ کی فکر ہے، ساری فکریں اپنی جگہ، لیکن وارث دین کو اس دن بھول جاتی ہے۔ شاید اسی لیے جس وقت وجوب جمعہ کی بات ہو رہی ہے سورہ جمعہ کی آخری آیات میں، پھر اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون، شاید تمہیں احساس ہو جائے، جہاں پر خداوند تعالیٰ اس طرح کا جملہ استعمال کرے۔ قرآن خوانی کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں، قرآن فہمی کا جو افراد ذوق رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، صرف تبرکن نہیں پڑھنا چاہتے، ان کے لیے ایک بہت لطیف نقطہ ہے۔ اور جیسا کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کہ قرآن مجید کے اندر جو اشارے ہیں وہ ہر ایک کے لیے نہیں، وہ اشارے خواص کے لیے ہیں۔ یہ اشارے ہیں جو غور کر کے نکالے جاتے ہیں، جو قرآن مجید میں ہیں وہ خواص کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے، اسپیسیفک لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ انہی اشاروں میں سے کہ جس آیت کے آخر میں سمپل ورڈ ہے، یاد کر لیجئے، لعلکم، لام عین لام کاف میم، سیکنڈ لام پہ تجدید ہے، لعلکم، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تفہمون، لعلکم تفلحون۔ جہاں بھی خدا یہ کہتے شاید تم اسے درک کر پاؤ، اس کا مطلب یہ ہے that point need more than usual attention.
to discover the real method, the real core message within these lines. उसके लिए ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ये आयत करीमा जो हमने जिक्र की और इसकी तरतीब में जितने दिन गुफ्तगू हुई, हम यहां तक पहुंचे कि खुदावंद ताला ने बाकायदा सनद दी है कि जब तुम पैदा हुए कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारी समाअत बनाई, लिसनिंग पावर तुम्हारे लिए बनाई, और फिर उसके बाद तुम्हारे देखने के लिए बिसारतें बनाई, अबसार, जाहिरी आंख भी बनाई और बातनी आंख भी बनाई, और फिर उसके बाद वल अफइदा, और फिर दिल बनाया जहां तुम सोच सको, कैलकुलेट कर सको, गौर व फिक्र कर सको, डिस्कवर कर सको। और उस इल्म को जो अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के मरहले में था, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में था, उसको डिस्कवरी तक ले जा सको। और जब डिस्कवरी तक ले आओगे तो फिर वो यकीन की मंजिल आ जाएगी। और फिर गुज़िश्ता बयान कर चुके हैं, बहरहाल उसको फिलहाल बयान नहीं करूंगा, कि इल्मुल यकीन, यकीन के फिर खुद 3 मरहले। इल्मुल यकीन यानी एक श्योर इंफॉर्मेशन का होना, यकीनी है, वही मिसाल जो एड्रेस दिया है ये सही है। फिर ऐनुल यकीन, आंखों से देख लिया जब उस एड्रेस पे पहुंचे, दोबारा वो मिसाल रिपीट कर रहा हूं आपके जहनों के लिए। आपको एड्रेस भेजा गया बारगाह कैम्प्स क्रीक का, 81 क्लिफ्टन एवेन्यू कैम्प्स क्रीक। वो आपके लिए जब सामने आया, हमने एड्रेस भेजा है, आपको यकीन है गलत नहीं भेजा होगा। यह है इल्मुल यकीन। इंफॉर्मेशन है लेकिन श्योर है। इसका मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनश्योर भी होती है। और कर रहे हैं आप, अगर इंफॉर्मेशन ही गलत होगी या मिक्स होगी या डाउटफुल होगी तो नतीजा भी गलत ही निकलेगा। इसलिए जरूरी है कि पहले मरहले पर कम से कम इंफॉर्मेशन श्योर। आप रास्ता फॉलो करते करते वहां तक पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो जब आपने देख लिया उसे आंखों से, यह है ऐनुल यकीन, आंख से देख के जब यकीन आ गया। और जब अंदर पहुंच गए तो दिल को एतबार हो गया कि जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक जो तुमने अमल किया, उसके जरिए तुम सही मंजिल तक पहुंच गए। अंदर से आवाज आई कि ये भी सच था, रास्ते में जो राह इंतखाब की, जो रहनुमा इंतखाब किया वो भी सच था, और ये जगह भी हक है। ये है हक़ुल यकीन। और मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह खुदावंद ताला आप सबको इस बारगाह के हवाले से ऐनुल यकीन की मंजिल पे भी पहुंचाए और हक़ुल यकीन की मंजिल पे भी पहुंचाए। दुरूद पढ़िए एक मुतामिल के मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। लेकिन यहां पर एक चीज मैं कभी कभी गौर करता हूं, कमाल है। आप किसकी रहनुमाई में आए थे? मैप्स की, राइट? गूगल मैप या एनी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन जो आपको मैप्स दिखा रही थी। इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। इमाम ने जो खुद को तशबीह दी है ना उस बर्ड से, जो मैंने उस दिन बताया था, वो टटैरी जो है, वो इसलिए कि वो रहनुमा होती है लोगों की, लोगों को गाइड करती है। इसके अंदर एक और मिसाल, बाकायदा पूरा चैप्टर किताबों के अंदर इस हवाले से मिलता है कि इमाम वहां बताना चाहते मैं रहनुमा हूं। और रहनुमा करता क्या है? कमाल देखे, खुदा ने हमारे लिए जो रहनुमा चुने हैं उनको आप इस वक्त के गाइड से लिख सकते हैं। जो आपके पास नेविगेटर है, नेविगेशन सिस्टम है, वो नेविगेशन सिस्टम, साथ रहिएगा, नेविगेशन सिस्टम आपको बता रहा है गो स्ट्रेट फॉर 1 किलोमीटर देन टर्न लेफ्ट। आप 1 किलोमीटर तक साफ चलते रहे और फिर टर्न लेफ्ट ना किया और आगे निकल गए, तो क्या वो उसके बाद बताना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। वो फिर मुतबादिल रास्ता बताता है, ऑल्टरनेटिव रूट बताता है। आप फिर छोड़ दीजिए, उसको ना मानिए, फिर आगे। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग माशाल्लाह
خود اپنے حافظے پہ، اپنی استعداد پہ، ذاتی اجتہاد پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے اس سے بہتر راستہ پتا ہے، وہ وہاں چلنے لگتے ہیں، اس کی نہیں سن رہے، لیکن وہ راستہ بتایا جا رہا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، آپ اس کو اگنور کرتے رہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ منزل تک پہنچا دیں۔ یہی کام امام کا ہے، تم امام کو رد کرتے رہو، اس کی باتوں کو انکار کرتے رہو، اس پہ عمل نہ کرو، لیکن امام اپنا وظیفہ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے آواز دی ہے قرآن میں سورہ انبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ ہمارے امر کی جانب ہدایت کریں۔ جب خدا نے بنایا ہے تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ یقیناً کبھی سمجھ میں نہ آنے والی مثال تھی اگر حسین ابن علی روز عاشورہ اپنے آخری خطبے میں نہ کہتے، خدا کی قسم اگر تم اب بھی میرے قتل سے رک جاؤ تو میں تمہیں حقیقت قرآن کا علم دوں گا، میں بتاؤں گا قرآن کیا کہتا ہے، میں تمہیں اللہ کے احکام سکھاؤں گا، میں حلال محمد بتاؤں گا، میں حرام محمد بتاؤں گا۔ یہ علی اصغر کا باپ نہیں بول رہا، یہ عباس کا بھائی نہیں بول رہا، یہ جوان لاشا اٹھانے کے بعد بوڑھا باپ نہیں بول رہا، یہ قاسم کے ٹکڑے چن لینے کے بعد اس کا چچا حسین نہیں بول رہا، یہ امام وقت ہے جو بول رہا ہے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے خدا نے ہمیں جو وظیفہ دیا ہے ہم آخر وقت تک اس پر عمل کر رہے ہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ گفتگو کیونکہ مصائب کے رخ میں چلی جاتی ہے تو اس ذہن سے اس پہ گفتگو نہیں ہو، کبھی اس زاویے سے دیکھیے کس قدر کمال، یعنی امام اس وقت بھی ہدایت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور پھر جب نہیں سنتے تو پتہ ہے امام کیا کہتے ہیں، وَقَدْ وَلِعَتْ بُطُونَكُمْ بِاللُّقْمَةِ الْحَرَامِ، تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے، اس لیے تم نہیں سن پا رہے۔ راہ کمال انسان میں علم، عمل، توفیق، دعا، عبادت، قصد قربت، ان سب کو ضائع کر سکتا ہے اگر لقمہ حرام پیٹ میں ہے۔ عجیب کیا تاثیر ہے۔ میں نے دوپہر مجلس میں آپ کو کہا تھا ایک واقعہ جو میں بیان نہ کر سکا، مجھے بعد میں ایک عزیز نے یاد دلایا، شیخ عباس قمی کے حوالے سے، جنہوں نے مفاتح الجنان لکھی ہے۔ شیخ عباس قمی اس وقت میں بھی بہت ساری کتابیں لکھ کر چلے گئے جب بہت سخت تھا لکھنا۔ خود یہ مفاتح الجنان کے حوالے سے ان کے بیٹے محدث قمی نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا نے 2 سال ان اعمال پہ عمل کیا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں اس کتاب کی ضخامت دیکھ کر کہ اتنے سارے اعمال، اور میں نے ہی کبھی کہا تھا، اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، یہ اس لیے ہیں کہ جس وقت تمہارا دل چاہے کچھ عمل کرنے کا، اس وقت کے لیے کوئی خاص عمل موجود ہو جس سے تمہیں یہ احساس ہو تم عام نہیں ہو، بلکہ تمہاری اس کیفیت کو بھی خاص طور پہ تمہارے امام نے مخاطب قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کیفیت کو اس دن بھی مولا نے تمہیں خاص طور پہ مخاطب قرار دیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، یہ دعا پڑھو، شنبے کا دن ہے، یہ دعا پڑھو، یعنی گویا ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ جب مطالعہ کرنا شروع کرنے لگتا ہے مجھ سے بات ہو رہی ہے، جو میری کیفیت ہے۔ شیخ عباس قمی ایک جگہ ماہ رمضان میں ظاہراً یا ایام ازا میں ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے، اور جب وہاں پہنچے شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں ان سے شرط کر کے گیا تھا
کہ میں صرف رات کو مجلس پڑھوں گا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اور سفینۃ البحار جیسی عظیم کتاب شیخ عباس قمی نے کہتے ہیں اس سفر میں اس کو جاری کیا ہوا تھا، لکھ رہے تھے۔ بہرحال ان کے بیٹے محدث قمی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کی نماز شب کی آہو بکا سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسا عالم نہیں پیدا ہوتا جو کوئی ایسا کار نمایاں کر جائے۔ ہزاروں کتابیں ہیں دعاؤں کی، خود میرے سامنے یہاں اس وقت کم سے کم 10 کتابیں دعاؤں کی موجود ہیں، لیکن مفاتیح الجنان، جنتوں کی کنجیاں، اللہ واقعی جنت کی کنجیاں ہیں۔ اور اس حوالے سے سوال کیا کہ مفاتیح کنجیاں ہیں اور جنت اس طرح سے، کیونکہ ہر شخص اپنے لیے کسی ایک مقام کو جنت سمجھتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے صرف آگ سے بچ گئے تو جنت ہے، کوئی سمجھتا ہے صراط سے گزر گئے تو جنت ہے، کوئی سمجھتا ہے ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام لے لیا تو جنت ہے۔ لیکن کیا خوبصورت دعا تعلیم دی معصومین نے کہ جنت وہ ہے کہ جب تم یہ دعا کرو کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وادخلنا فی الجنہ مال حسین۔ جنت وہ ہے کہ جب اس دنیا میں زیارت حسین کروں، آخرت میں شفاعت حسین کے بعد حسین کے ہمراہ جنت میں وارد ہوں۔ کبھی آپ کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کے ساتھ کہیں گئے؟ دیکھا ہے کیسا استقبال ہوتا ہے؟ بھئی ایک وہ طریقہ ہے، ایک شخص سے اپنے بچے کچھ اعمال لے کر جمع کر کے آیا، خدا یہ ہے اور یہ، گھنٹوں کی ڈسکشن کے بعد خدا رحم و کرم کرتے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار جاؤ، تم سائٹ سے کہیں سے جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جوانان جنت کے سردار کے ساتھ، اللہ تصور کریے کیا شان ہے اس دعا کی۔ وَادْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْحُسَيْنِ من باب الحسین۔ مختلف طریقوں سے یہ دعا نقل ہوئی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الحسین علیہ السلام۔ کیوں نہ ہو جس طرح حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا، ایسے کسی اور نے تھوڑی لٹایا۔ جیسے معصوم نے فرمایا کلنا سفینۃ النجات ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن سفینہ حسین بہت تیز ہے۔ عزیزوں، شیخ عباس قمی جب وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک دن ان کا میزبان کہیں انہیں کھانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور ان کی نماز شب قضا ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پھر نماز شب قضا ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں کئی دن، اور پھر اس کے بعد مسلسل کہتے ہیں 40 روز میری نماز شب قضا ہو گئی۔ میں جاگ رہا ہوتا تھا، کبھی کبھی وقت گزر جاتا تھا، پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، دل نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں نے اس کو فون کیا کہ شخص تو مجھے کہاں لے گیا تھا کھانا کھلانے، کون تھا وہ فرد؟ کہا وہ ایک شخص ہے جو اس طرح سے کا کام کیا ہے، اس کا کرتا کیا ہے؟ کہ وہ شخص سود کا کام کرتا ہے، انٹرسٹ پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے۔ کہ تیرے اس نادانی نے میرے ساتھ جو ظلم کیا میں قیامت تک بھلا نہیں سکتا۔ اللہ، وہ شیخ کے لیے حرام نہیں تھا وہ کھانا، لیکن وہ اثر وضعی، اس چیز کا ایفیکٹ۔ عزیزان، راہ خدا میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، برائیوں میں بھی اور بھلائیوں میں بھی۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزاداری حسین جن مشکلوں سے آپ تک پہنچی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اس کو اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی لڑائیوں میں ضائع نہ ہونے دیں. میں تو اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں. اگر بارگاہ میں مجالس ہو رہی ہوتی اب تک آپ میں سے 10 لوگوں سے ناراض ہو چکے ہوتے. خدا نے اس دفعہ آپ کو ان 10 عزاداروں کو برا بھلا کہنے کا موقع نہیں دیا. کمال نہیں ہے؟ اس سال آپ کو 100 عزاداروں کی غیبت سے بچا لیا. اس طرح بھی دیکھیے نا، کمال ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عزادار، یہ سید الشہداء میں 12 کہہ چکا ہوں، نعمت بھی ہے، عبادت بھی ہے. ہر عبادت میں قصد قربت شرط ہے. جب قصد قربت کر کے آ رہے ہیں، میں مجلس میں آ رہا ہوں قربتاً اللہ، خدا را ایک لہجے کے لیے سوچ کے آئیں گھر سے کیوں آ رہا ہوں، اور جانے کے بعد سوچیں کیا لے کر واپس آیا. کوئی کسی دوسرے کے خلوص کے اوپر سوال نہیں کر سکتا، لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے صرف خلوص کے ساتھ کام نہیں انجام دیا جا سکتا. آپ کہیں مجھے وضو کرنا نہیں آتا لیکن میں خلوص سے نماز پڑھ رہا ہوں. حضور اس خلوص کا کیا کیا جائے؟ میری قرات اچھی نہیں ہے لیکن میں خلوص سے قرات کر رہا ہوں. کتنی دیر قوم آپ کی قرات سن سکتی ہے؟ میری خطابت اچھی نہیں ہے لیکن میں فی سبیل اللہ خلوص سے تقریر کر رہا ہوں. آپ خلوص سے گھر میں بیٹھ کے تقریر کر لیجیے. میں خلوص سے نوحہ پڑھ رہا ہوں، میں خلوص سے سلام پڑھ رہا ہوں. حضور آپ کا خلوص آپ کے اور آپ کے امام کے درمیان ہے. لوگوں کو اس خلوص کے ساتھ وہ جذابیت بھی درکار ہے جو خود بے حکم امام ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بے حکم امام ضروری نہیں ہے؟ کیوں آپ کو کالے کپڑے پہننے کا کہا ہے امام نے؟ کہا اس لیے کہ کم سے کم جو تمہارا باطن نہیں دیکھ سکتا تمہارے ظاہر کو دیکھ کے تمہارے سوگ کا اندازہ لگائے. ان سب چیزوں سے اوپر آ جائیے، خدا را اوپر آ جائیے. بہت بھگت چکے ہیں اور اس سے بدتر بھگت سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو نہ چھیڑا، اگر انانیت کو نہ چھوڑا، اگر خود غرضی کو نہ چھوڑا، اگر بغض و حسد و کینے کو فرش عزا پر ساتھ لے کے آتے رہے. یہ جو نعمت اس وقت آپ کو نصیب ہے یہ بھی چھین لی جائے گی. اور یہ تو خدا کا دعویٰ ہے. آخری وقت میں سے تو بہت کم لوگ چاہیے. پیغمبر کے وقت میں ہزاروں لوگ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تو صرف 313 چاہیے. بھیڑ نہیں چاہیے. نہ کل حسین کو بھیڑ درکار تھی، نہ آج حسین کو رش مطلوب ہے. ایک لہجے کے لیے بھی مجلس پڑھ لینے کے بعد، ذکر کر لینے کے بعد شروع کیا قربت اللہ، اس کے بعد اگر کہیں آگے بھی جا کر اگر یہ خیال آ گیا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز کہہ دی تو ختم. ہاں یہ راویہ رکھا جائے کیونکہ یہ خدا کے بندے ہیں، کیونکہ یہ مومن ہیں، کیونکہ یہ عزادار ہیں، کیونکہ یہ اہل ذوق ہیں. اس عنوان سے نہیں کہہ رہا، وہ مہارت ہے اس شخص کی. اگر شاعر عزا کے سامنے تقدیم کیا جائے از لحاظ تحسین تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں خدا را ان چیزوں کو خود نمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، ان چیزوں کو ذاتی مفادات کا ذریعہ نہ بنائیں، ورنہ یہ جو نعمت اس وقت موجود ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر جو اب تک ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ بہرحال ایک ملائے عام سن رہا تھا، اب یقیناً اس وقت میرے مخصوص سننے والے موجود ہیں جو سوچا اتنے عزا خانے ہو گئے، اتنے عزادار ہو گئے، ہر گھر میں عزا خانہ بچھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب اپنی جگہ، اس کے فوائد، اس کے لطائف اپنی جگہ، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا اب جب واپسی ہوگی عزا خانوں میں تو کچھ فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نعمت سمجھ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یا اس سے بڑے دھچکے کی ضرورت ہے، اس سے بڑی کسی آزمائش کی ضرورت ہے؟
صرف خلوص سے کام نہیں چل سکتا، خاص خیال رکھیے خدا را، خصوصاً عزاداری کے موضوع پہ، خصوصاً عزا خانے کے مرحلے پہ کسی کی کوئی نشست مخصوص نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نشست اپنی وہاں تلاش کریں کہ نگاہ حسین میں آپ کس نشست پہ ہیں، وہاں کون سی صف میں آتے ہیں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ مولا مجھے دعوت دے سکے مصائب پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے، نوحہ پڑھنے کے لیے؟ کمی ہے حسین کے پاس۔ اور ہرگز 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 یاد رکھیے گا اس جملے کو، ہرگز یہ چیز شیلٹر نہیں بن سکتی کہ مولا صرف جسے توفیق دے وہ بول رہا ہے، نہیں۔ ہزاروں جاہل ہیں اس وقت جو مجلس اعضا کے نام پر مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سوشل میڈیا کے ٹائم پر تو اس وقت دیکھیے اٹھا کر کہاں سے کتنے چینل بن گئے، کون کون بیٹھ کر انالیسس دے رہا ہے قیام حسینی کے اوپر، کہاں کے مفت کے مفتی اٹھ کر آج بیعت حسین پر بول رہے ہیں، اور اسی نسل یزید کے افراد ہیں جو کل بھی ذکر حسین کے خلاف تھے، عزاداری کے خلاف تھے، اور آج بھی عزاداری کے خلاف ہیں، جنہوں نے لوگ تعجب کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فوج یزید میں ٹھیک ہے امام حسین کو مارنے کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن پتھر مارے ہوں گے۔ آج آ کر دیکھیے جو آج عزاداروں پہ پتھر برسا سکتے ہیں وہی انہی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس وقت حسین اور اصحاب حسین پہ پتھر برسائے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جس وقت زینب و سید سجاد اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر وارد کوفہ ہوئے ہیں نا، کوفہ و شام میں پتھر برسائے۔ اللہ اللہ، کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ جس وقت در کوفہ پر ٹھہرایا گیا ہے نا اس قافلے کو، اور اس کے بعد انتظار کروایا گیا، گرچہ باب الساعات شام سے کم تھا انتظار، لیکن بہرحال انتظار تھا۔ اور جب یہاں روکا گیا ہے تو ننھے بچے سوال کیا کرتے تھے جو مدینے میں ہی رہے، مدینے میں ہی پیدا ہوئے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں پہ ہمارے دادا علی، ہمارے نانا علی کبھی خلیفہ ہوا کرتے تھے، جہاں ہمارے جد علی کی حکمرانی ہوتی تھی، یہ وہی کوفہ ہے۔ بچوں کو بڑی امید تھی کیونکہ بڑے ناز و اندام سے پلے ہوئے یہ حسین کے بچے، جنہیں چوم چوم کر عباس اور علی اکبر نے اپنے ہاتھوں سے مدینے سے چلتے وقت اماریوں میں اور سواریوں میں سوار کرایا تھا، یہ جس طریقے سے کربلا سے گھسیٹے گئے ہیں نا، کھینچے گئے ہیں، خوف تھا لشکر عمر سعد کو کہ نہ جانے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں حسین کی نصرت کے لیے، خوف آ رہا تھا۔ جو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، امام کہتا ہے روز عاشور جتنے جانور موجود تھے اطراف کربلا میں وہ بآواز بلند گریہ کر رہے تھے۔ ابن عاصم کوفی الفتوح میں لکھتا ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب پایان ہوئی جنگ، شام غریبہ گزر گئی، 11ویں کا دن آیا تو ہر طرف سے جانور ابل رہے تھے اور فوج عمر سعد ڈر رہی تھی، ہراساں تھے۔ اس حالت میں وہ ایک ہی رسی میں 10 گلوں کو باندھا جاتا تھا، چھوٹے بڑے سب ایک رسی میں باندھ کے گھسیٹے جا رہے تھے۔ یہ بچے جو اتنے ناز و اندام سے اللہ اب تک سفر کرتے آئے تھے، ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا۔ یہ اور بات کہ چلنے سے پہلے اور مرحلے ایسے سخت گزر گئے کہ جس وقت کھانا اور پانی کچھ مقدار میں لا کے دیا گیا،
اس وقت کی ایک روایت سن لیجئے، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں بہن پھوپھی زینب پانی نوش فرما لیجئے، اور جناب زینب کہتی ہیں بھائی بیٹا سجاد میں پانی نہیں پی سکتی، میرا بھیا حسین تشنا اس دنیا سے چلا گیا، ارے اس کا سوکھا گلا کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، میں کیسے پانی پی سکتی ہوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے جناب زینب کو آسماں کا رخ کرنے کو کہا اور دیکھا کہ امام حسین بدست رسول خدا پانی پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زینب میں سیراب ہو گیا اور ابھی پانی نہیں پیوں گا اگر تم پانی نہیں پیتی۔ جناب زینب نے جیسے ہی پانی لیا ایک مرتبہ مڑی اور سکینہ کو پانی پیش کیا، کہا بیٹی سکینہ پانی پی لو، کہا نہیں میں پانی نہیں پینا چاہتی، میرے امو عباس اسی پانی کی وجہ سے مجھ سے جدا ہو گئے، اگر چچا عباس رہتے کس کی مجال تھی جو میرے کانوں سے بالیاں چھینتا، میرے تماچے مارتا۔ کہ نہیں بیٹا اب پانی پی لو، تمہارے بابا حسین منتظر ہیں، تم پیو گی پانی تو ہم پیئیں گے، اور پھر تمہارے بابا پانی۔ کہ پھوپھی اماں مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ کہ تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے پانی بچوں کو دیا جاتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کرنا چاہا، کہ کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کہ میرا بھیا اصغر ابھی بہت چھوٹا ہے اور بہت عزیزو قیامت گزر گئی، بعد کربلا قیامت گزر گئی، جس عالم میں انہیں وہاں سے لے کے کوفے تک لایا گیا ہے قیامت گزر گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور امتحان سید سجاد کا، میں تمام روایات نہیں پڑھ سکتا، دفن شہداء کی انشاءاللہ آئندہ مجالس میں، بس یہ سن لیجئے کہ جس وقت بالاعجاز سید سجاد کو واپس کربلا آنا پڑا، مولا آپ کو کربلا مقدس میں یہ ایام 12-13 محرم گزارنے کی توفیق دے۔ وہاں دیکھیں گے آج بھی بنی اسد کے لوگ اسی طرح کارواں بنا کر آتے ہیں، پھر اندر مردوں کو نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ عمر سعد نے مردوں کو آنے سے منع کیا تھا۔ خواتین حرم حسینی میں آتی ہیں خاک اڑاتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی، واہ حسینہ واہ شہیدہ واہ عباسہ کی صدائیں لگاتی ہوئی، آج بھی یہ منظر کشی وہاں اس طرح کی جاتی ہے۔ اور جب ایسے عالم میں سید سجاد پہنچے ہیں اور ایک ایک کو بتانا شروع کیا، یہ میرے بھائی کا لاشا، یہ میرے چچا کا لاشا، اور یہ میرے بابا حسین، لیکن کیا کہنا، میرا مولا آخری وقت تک یہ کہتا چلا گیا پروردگارا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں شرف قربت عطا فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔